أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. صدق اللہ العظیم. دوستو، سورۃ التکاثر کی آیت 5، 6 اور 7 پڑھی. دو روز سے بات چل رہی ہے کہ انسان موت تک دھوکہ کھاتا ہے. چلو ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں کہ صبح کا بھولا ہوا شام کو واپس آ جائے تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. لیکن ظلمات بعضها فوق بعض، اندھیری پر اندھیری، گمراہی پر گمراہی، غفلت پر غفلت، اور اللہ پاک کے متنبہ کرنے کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور نظارت کے بعد بھی انسان چوکنا نہ ہو، ہوش کے ناخن نہ لے تو بڑی محرومی ہے. یہ جو آج آیت آئی ہے کل کی آیت کے پس منظر میں ہے. کل اللہ نے کہا تھا کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یعنی مال اور اولاد کی کثرت نے انسان کو غفلت میں ڈالا ہوا ہے. اللہ اس غفلت سے ہم سب کو بچا لے. اللہ کہتے ہیں، ترجمہ دیکھیے، کلا لو تعلمون علم الیقین، کوئی نہیں اگر جانو تم یقین کر کے، یعنی تمہارا خیال ہرگز صحیح نہیں کہ مال اور اولاد کی بڑھوتری سے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اور سچی بات یہی ہے کہ ہر آدمی کچھ نہ کچھ، ہم ہو یا آپ، اسی تگ و دو میں لگے رہتے ہیں یہاں تک موت آ جاتی ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر تم یقینی طور پر دلائل صحیحہ سے اس بات کو جان لیتے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کے سب سامان ہیج ہیں تو ہرگز اس غفلت میں پڑے نہ رہتے. اللہ ہمیں غفلت سے نکالے. وہ مناجات جب آپ پڑھیے گا نا، مناجات کا مطلب ہوتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ سے توقع بات، اپنے دل کی بات کہہ دینا ان کو کہ جو ہر حال میں سنتا ہے. جی، تو وہاں ایک دعا ملے گی آپ کو، اللہم انی اعوذ بک من الغفلہ. کئی الفاظ ہیں اس کے ساتھ جو درس کی مناسبت سے ایک مہینے میں کر کیا کہ اللہ غفلت سے بچائے. اللہ ہم سب کو بچائے. غفلت کا عذاب سب سے خطرناک عذاب ہے. وہ عذاب تو آخرت میں ہوگا لیکن وہ سب اس غفلت کی پاداش میں ہوگا، اس غفلت کی سزا کے طور پر ہوگا. اس لیے دوستو، ہمارے یہاں شریعت میں اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے آپ لوگوں پر. بے شک آپ کو احساس نہ ہو کہ 5 وقت اللہ کی کبریائی کان میں آتی ہے. اس لیے دوستو، مکان ہمیشہ مسجد کے قریب لینا. جی، آج کل لوگ مسجد سے دور لیتے، دور یار کے فجری میں مولانا صاحب بانگ دے دیتے یار. نہیں، 5 وقت اللہ کی کبریائی کان میں آئے تو کم سے کم شیطان اذان سن کے بھاگتا ہے. جی، حدیث کے اندر ہے کہ وہ گوز خارج کر دیتا ہے. تو کم سے کم آپ کے بچے سنتے. اور الحمدللہ
5 وقت آپ وضو کرتے، ہر وضو ایک وضو سے دوسرے نماز کے وقت کے گناہ کو صغیرہ کو دھل دیتا، ہر نماز میں آپ گناہ کبیرہ سے توبہ کرتے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعا پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو؟ نہیں آتے تو یاد کرو. بہت سارے دوست ربی جلنی مقیم الصلاۃ پڑھتے ہیں، میں اس کا منکر نہیں، لیکن یہ دعا بخاری شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کو سکھائی کہ آخری نماز میں ہم بھی پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم. جا کے تفصیل دیکھو، لکھا ہے کہ یہ گناہ کبیرہ سے توبہ کرا دیتی ہے نماز کے اندر، اس لیے یہ دعا ضرور پڑھا کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ صغیرہ تو وضو میں دھل گیا اور کبیرہ اس نماز میں سے صاف ستھرا ہو گیا. تو 5 وقت ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ، جیسا کہ بخاری میں روایت ہے کہ ایک شخص کے مکان کے سامنے ندی اور نہر ہو، 5 وقت اس میں غسل کرتا ہے تو اس کے جسم پر کوئی کچرا مچرا میل ویل نہیں رہتا. تو الحمدللہ آپ وہ لوگ ہیں. کہیے الحمدللہ. تنہائیوں میں اللہ کی بڑی حمد کیا کرو دوستو. اللہ تعالیٰ ہمیں حامدین شاکرین رکھے. تو بہرحال اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو یقین آتا تو یہ غفلت میں نہیں نہ پڑا رہتا. جی اب سنیے، یہ جو آیا علم الیقین اور اگلی آیت میں آ رہا عین الیقین. جی یقین کے 3 درجے ہیں دوستو، یقین کے 3 درجے. علماء عارفین کہتے ہیں کہ علم یقین کے 3 درجے ہیں. علم الیقین، جیسے کسی نے دریا کو اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ یہ پانی ہے تو یہ علم الیقین ہے یہ. جی اور اسی دریا کے پانی کے کنارے پہنچ کر ہاتھ میں چلو میں لے لیا، یا ہم اردو میں بولتے لپ میں لے لیا پانی کو. جی تو یہ کیا ہو گیا؟ عین الیقین. دیکھ بھی لیا اور ہاتھ میں پانی لے کر کے اس کا سیال ہونا، اس کے رنگ کا پتہ، یہ سب 2 علم حاصل ہو گیا، علم الیقین اور عین الیقین. اور تیسرا حق الیقین ہے. حق الیقین کیا ہے؟ جبکہ دریا میں پہنچ کر کے غوطہ لگا لیا تو پورے جسم کی اس کی تمام نسوں کو تراوٹ حاصل ہو گئی. اور غسل کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا طبیعت میں ایک فرحت، ایک نشاط آ جاتا ہے، انسان کا جسم کھل جاتا ہے. جی تو یہ عین الیقین کے بعد حق الیقین ہوگا. جی تو یہ جو ہم لوگوں کو دنیا میں یقین حاصل ہوتا ہے یہ علم الیقین ہے، اور عین الیقین قبر میں جا کے ہوگا، اور حق الیقین جا کے آخرت میں ہو جائے گا، کیونکہ وہاں جا کر کے آپ اس کو برت دیے گا. ٹھیک ہے. لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک تم کو دیکھنا ہے دوزخ. اللہم انا نعوذ بنور وجہک الکریم من النار. کہیے آمین. اللہ میں تیرے چہرے کے نور کا واسطہ دے کے دوزخ سے پناہ چاہتا. انسان برداشت نہیں کر سکتا دوستو. جی لیکن اللہ نے بہت عجیب بات کہی ہے. میں حافظ نہیں ہوں لیکن کبھی کبھی کوئی آیت یاد آتی ہے، اصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون. یہ قرآن کریم میں آیت ہے. تم کو صبر ہو یا نہ ہو، برداشت کرو نہ کرو، تم کو تمہارے اعمال کی جزا ملنی ہے. جی اللہ نہ کرے ہمارا کوئی ایسا عمل ہو کہ جس کی ہم کو سزا مل جائے. جی استغفر اللہ ربی. ثم لترونها عین الیقین، پھر دیکھنا ہے اس کو یقین کی آنکھ سے. جی یقین کی آنکھ سے دیکھنے کا کیا مطلب؟ غفلت تھی اور غفلت کی وجہ سے باتوں پر اعتماد نہیں ہو پا رہا تھا. جی اللہ کہتے ہیں کہ تم اس کو عین الیقین، ایسا جیسے کہ چلو میں پانی لے لیا یا لپ میں پانی لے لیا، اس طرح تم کو یقین آئے گا. غفلت اور انکار کا نتیجہ، یعنی اس غفلت و انکار کا نتیجہ دوزخ ہے، وہ تم کو دیکھنا پڑے گا. اول تو اس کا کچھ اثر برزخ میں نظر آئے گا، پھر آخرت میں پوری طرح دیکھ کر عین الیقین اور حق الیقین حاصل ہو جائے گا انسان، کہ جس کی خبر دی تھی اللہ تعالیٰ نے بذریعہ حضرت رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آنکھوں کے سامنے آ گئی. یہ جو آیا لَتَرَوُنَّهَا،
رویت سے مراد ہے کہ جاننا پہچاننا اور ممکن ہے رویت چشم مراد ہو، اور رویت چشم قبروں میں ہوگی۔ قبروں کے اندر کافروں کو صبح و شام آگ پر پیش کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے ابھی ٹھہرو، ابھی تو تھوڑی سی لپٹ لگ رہی ہے تم کو، اصل آگ تو آخرت میں جائے گی، آخرت میں آگے تم کو ملے گی۔ جی اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچا لے۔ چلیے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک۔